چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ہے نا بہت ضروری ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی جن پر صدقہ فطر واجب ہے ان لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ آرام، سیدھی سیدھی بات، جن پر صدقہ فطر یعنی جسے رمضان میں فطرہ دیتے ہیں نا، فطرہ ایک آدمی کے اوپر ہے نا فطرہ، تو جن لوگوں پر فطرہ واجب ہے جسے صدقہ فطر کہتے ہیں، اگر وہ واجب ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ کچھ اس کا نصاب فرمایا، اگر صاحب نصاب ہو، صاحب کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کچھ پیسے ہے، کچھ چاندی ہے، اس کا ہے نا حساب کیا ہے؟ تو فرمایا 80 پر 7 گرام سونا ہو، 80 پر 7 گرام سونا یعنی 87 گرام ہے نا سونا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے 612 گرام چاندی ہو، 612 گرام چاندی ہو، یا 80 پر 7 گرام خالی سونا ہو، یہ اگر اتنا ہے یا اتنے پیسے ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ یا کسی کے پاس ایسا ہے جس کے پاس سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے، جسے ہے نا سلور بولتے ہیں، 612 گرام چاندی ہے یا چاندی کے پیسے ہیں، تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ دو مسئلے ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ 80 پر 7 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس سونے کی قیمت یعنی پیسے ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ دوسرا، اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی ہے یا اس کے بقدر پیسے ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب۔ اگر آدمی ایسا ہے جس کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی ہے نا چاندی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ دونوں کو ملائیں گے، چاہے 50 گرام سونا ہو، 20 گرام سونا ہو یا 10 گرام سونا ہو، جتنا بھی سونا ہو، اسے اور چاندی دونوں کو ہے نا ملائیں گے۔ اب دونوں کو ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت لگائیں گے، تو کیا اس سے 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر نہیں بنتی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر سونا صرف ہے تو 80 پر 7 کا حساب لگائیں گے، نہیں اگر خالی چاندی ہے تو وہاں 612 گرام چاندی کا حساب لگائیں گے، نہیں اگر تھوڑا یہ ہے تھوڑا وہ ہے، دونوں کو ملائیں گے، دونوں کو ملا کر چاندی کی مقدار اگر بنتی ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے گھر میں ہے نا ضرورت سے زائد سامان ہے، ضرورت سے زائد ہے نا سامان، 2 کار ہے نا لے کر رکھ لیا، یا 2 گھر اس کے، یا کوئی اور سامان اس کے تجارت کے لائن سے ہو یا ضرورت کے لائن سے ہو، جو بھی سامان ہو ضرورت سے زائد سامان ہو تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہے نا ٹی وی ہے، ٹی وی شریعت میں ضرورت کی چیز نہیں ہے، ٹی وی شریعت میں ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ہوم تھیٹر ہے، شریعت میں ہے نا وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ہوم تھیٹر اور ٹی وی دونوں ملا کر 50,000 روپے بنتے ہیں اور یہ 50,000 روپے 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو اب ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو لہذا جو ضرورت سے زائد سامان ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا، کیا قربانی ہر سال دینا واجب ہے؟ جی ہاں، جیسے زکوٰۃ ہر سال کا دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ہر سال کا دینا ضروری ہے، اس میں ہے نا ناغہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، مقروض، یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو قرض والا ہے، تو کیا قرض والے مقروض پر بھی قربانی واجب ہے؟ تو اس کے اوپر قربانی تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر قربانی دے تو اللہ اسے ضرور اجر دیں گے، اسے ضرور ہے نا اللہ پاک اجر دیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اسی میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، جتنا اس کا قرض ہے اتنا قرض ہے نا اس کا نکال دیں گے، لیس کر دیں گے، لیس کرنے کے بعد جو پیسے اس کے بچتے ہیں اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہے، 1 لاکھ روپے کا ہے نا اس کا قرضہ ہے، 1 لاکھ روپے نکال دیں گے، 1 لاکھ روپے پر ہے نا اب اس کا چاندی کی قیمت بنتی ہے، تب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو مقروض پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر دے تو بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، بیوی کے مال پر اگر قبضہ شوہر کا ہے تو شوہر قربانی دے گا، ورنہ بیوی ذمہ دار ہوگی۔ ہمارے اس علاقے میں ساؤتھ میں جو ہے بیوی کا جو مال ہے وہ شوہر کا مال سمجھا جاتا ہے، شوہر کا مال ہے نا سمجھتے ہو، کیونکہ کنٹرول اس کا شوہر کے پاس رہتا ہے، بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی ہے نا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ دوسرے علاقے میں کیسا ہے اللہ بہتر جانے، لیکن ساؤتھ کے علاقے میں بیوی کا مال شوہر کا مال سمجھا جاتا ہے،
اب بیوی کا مال جب شوہر کا مال سمجھا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا بیوی کے پاس جو مال ہے اس کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہے اور وہ مال بھی اسی کا ہے، تو لہذا اس مال پر بھی زکوٰۃ ہو یا قربانی ہو شوہر ہی دے گا، شوہر ہی دے گا، کیوں؟ مال اس کا ہے نا، اس کی اجازت کے بغیر بیوی کچھ نہیں کر سکتی ہے، نہ بکا سکتی ہے، نہ کسی کو دے سکتی ہے، نہ صدقہ کر سکتی ہے، نہ خیرات کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو لہذا جو مال جس کے قبضے میں ہے شریعت میں وہی سمجھا جائے گا کہ یہ مال اسی کا ہے، تو لہذا اسی پر یہ بھی واجب ہوگی، تو زکوٰۃ بھی اسی کو دینا ہوگا اور قربانی بھی شوہر ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر بیوی کا مال شوہر کے قبضے میں نہیں ہے، وہ اپنے قبضے میں رکھ لی ہے، تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری بیوی کے اوپر ہوگی، بیوی کے اوپر نہ ہوگی۔ کب وہ جب اس کے پاس قبضہ پورا بیوی کا ہو، بیوی کا قبضہ اگر ہو تو مال پر زکوٰۃ ہو یا قربانی ہو کون دے گی؟ بیوی دے گی۔ اگر بیوی کا مال پر قبضہ نہیں ہے، شوہر کا قبضہ ہے، تو شوہر ہے نا اس کی طرف سے دے گا۔ ایک اور مسئلہ، ایک گھر ہے، ایک مکان ہے جس میں چند لوگ رہتے ہیں، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 10 ہے، جتنے بھی ہو سکتے، کم زیادہ ایک سے بڑھ کر، اور جتنے لوگ ہیں سب صاحب نصاب ہیں، سب کے پاس ہے نا مال ہے، سب صاحب نصاب ہے، تو کیا پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی ادا ہو جائے گی یا ہر آدمی کے نام سے قربانی دینا ہوگا؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے، گھر میں اگر 10 افراد ہو، 4 افراد ہو یا 1 ہو، 2 ہو، جتنے بھی ہو، اگر وہ سب کے سب صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کی الگ الگ قربانی ہوگی۔ ایک جماعت کیا بولتی نہیں ویسا نہیں، اگر گھر میں 10 آدمی ہے تو 10 آدمی کی طرف سے ایک قربانی دے دو، یعنی ایک حصہ دے دو یا ایک جانور ذبح کر دو، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، وہ ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت حنفی مسلک اس میں یہ ہے کہ نہیں، اگر گھر میں 4 افراد ہیں، 4 کے 4 صاحب نصاب ہے تو سب کی الگ الگ قربانی ہوگی۔ سمجھ گیا؟ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک نہیں، جب گھر میں جتنے بھی کمانے والے ہیں، جتنے بھی صاحب نصاب ہے، سب کا اکاؤنٹ بیلنس ہے نا، سب کا الگ الگ ہے، تو سب کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، قربانی ہر جگہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں تروپتی میں ہے، اگر کوئی آدمی ہے نا گجرات میں دینا چاہے تو گجرات میں نہ دے سکتا ہے، یا اگر کوئی آدمی کسی اور ملک میں دینا چاہتا ہے تو ہے نا وہاں دے سکتا ہے، وہاں نا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی قربانی ہر جگہ ہر ملک میں اپنے نام سے دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، اگر کوئی آدمی اپنے نام کے ساتھ اپنے مرحوم کو بھی قربانی دینا چاہتا ہے، اپنے قربانی کے ساتھ مرحوم کو بھی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اگر اپنی قربانی کرے بغیر خالق صرف اور صرف مرحوم کے نام سے دینا چاہے تو اسے تو مرحوم کو تو ثواب مل جائے گا، لیکن آپ کی قربانی ادا نہ ہوئی، اس وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ سمجھے مسئلہ؟ ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب ہے، اللہ نے اسے استطاعت دیا قربانی کا، یہ آدمی جو ہے اپنی قربانی کے بجائے اپنے بڑوں کے نام سے قربانی دے رہا ہے، مرحوم کے نام سے، یا کوئی زندہ ہے ان کے نام سے نہ دیتا، جیسے عام طور پر ہوتا یہ سال میری قربانی ہوگی، آئندہ سال بیوی کے نام سے دیں گے، اب ہے نا میرا بھی ہو گیا، بیوی کا بھی ہو گیا، اب بچوں کا باقی ہے، اب اس سال جو بچوں کے نام سے دیں گے، اب بچوں کا بھی ہو گیا، کسی اور کے نام سے دیں گے، نبی کے نام سے دیں گے، ایسا نہیں، ہر سال آپ ہی کے نام سے دینا ہے۔ اگر دوسروں کے نام سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کا دے کر ان کا دینا، یعنی پلس دینا ہے، مائنس نہیں، پلس، یعنی اپنا دے کر ان کا دینا، اپنا دے کر ان کا دینا، اپنا دے کر ان کا دینا، اپنا دے کر نبی کے نام سے، اپنا دے کر والدین کے نام سے، اپنا دے کر مرحوم کے نام سے، اپنا دے کر بچوں کے نام سے، اپنا دے کر اپنے دوستوں کے نام سے۔ اگر آپ کے ساتھ ساتھ ان کا دیں گے تو تب ہے نا آپ کی قربانی ادا ہوگی، ورنہ جو ہے ان کو تو ثواب مل جائے گا لیکن آپ گنہگار ہوں گے اور قربانی کی قضا آپ کو دینی ہوگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، بڑا جانور اگر ہے تو اس میں نا 7 حصے بنا سکتے ہیں، اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی حصہ ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے جو قربانی کے دنوں میں قربانی کے پیسے
قربانی میں لگائے بغیر کسی اور نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے میں نے بتا دیا ان 3 دنوں میں قربانی کے اعمال سے، قربانی سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ تو لہذا اس سے بات صاف ہو گئی، قربانی کے بجائے اگر کوئی آدمی قربانی کے پیسے کسی اور چیز میں لگا رہا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، یہ مناسب نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ الگ ہے، وہ الگ۔ اس وقت آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ تقاضا ہے، اس وقت ہے نا اس کا تقاضا ہے، آئندہ وہ تقاضا آئے گا تو اس وقت آپ مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مدد کریں تو اللہ اجر دیں گے، آپ سے مدد نہیں ہوا آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اس وقت آپ کے اوپر تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے نام سے قربانی دیں، تو لہذا آپ پر قربانی واجب ہوگی، یہ پیسے کسی اور میں لگا نہیں سکتے۔ ہاں ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے ان 3 دنوں میں حالات ایک دم بالکل خراب ہو گئے، کرفیو ہو گیا، کچھ ہے نا غلا حادثہ ہو گیا، کچھ پریشانی ہو گئی، پولیس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے ایک دم جو ہے قربانی نہیں دے رہے، حالت بالکل کشیدہ ہو گئے۔ ایسی صورت میں ان 3 دنوں میں دیکھیں گے، اگر پہلا دن ہوا وقت نہیں ملا یا سہولت نہیں ہوئی چھوڑ دیں گے، دوسرے دن دیکھیں گے، دوسرے دن پہ قربانی نہیں ہوئی، تیسرے دن کے انتظار کریں گے، اگر تیسرے دن بھی آپ کی قربانی نہیں ہوئی، حالات ویسے بالکل جو ہے ایک دم مناسب نہیں ہے، اب ایسی صورت میں وہ قربانی کے پیسے کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں، کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں، ورنہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے پیسے قربانی ہی میں لگانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں لگا نہیں سکتے۔ ایک اور مسئلہ، آخری مسئلہ وہ یہ ہے، قربانی ہو جانے کے بعد جو گوشت کی تقسیم کی باری آتی، کیا کریں گے؟ گوشت کہہ رہا 3 حصے کرنا مستحب، ایک اپنا، دوسرا رشتہ داروں کا، اور تیسرا غربا یعنی غریبوں کا، یہ 3 کرنا جو ہے مستحب۔ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے، اگر کوئی کسی کی فیملی بڑی ہے، یا آدمی ایسا ہے کہ وہ پورا کا پورا گوشت اسی کو ہے نا ضرورت ہے، وہ رکھ لینا بھی چاہتا ہے، استعمال کر لینا بھی چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اگر چاہے تو پورا گوشت آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اگر چاہے تو پورا گوشت دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، یا چاہے تو جتنا گوشت آپ کے پاس ہے اس کے 3 حصے کر کے، 2 حصے کر کے یا 1 حصہ کر کے لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا، گوشت کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں، پورا استعمال کی آپ کی ضرورت ہے پورا آپ رکھ لو، نہیں اگر دینا چاہے تو دے دو، نہیں اگر مستحب طریقے سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 حصے بنانا، ایک اپنے لیے اور دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غربا کے لیے ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہے نا آپ کو پیش ہے، آپ کو پوچھنا ہے تو انشاءاللہ پوچھے، پھر اس کے بعد ہے نا آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ایک تو مسئلہ ہے نا یہ ہو گیا، اب دوسری چیز یہ ہے تکبیر بولنا ہے۔ تکبیر ہے کب سے؟ یہ 20/8 تاریخ سے، 20/8 کو ہے نا ہمارا روزہ بھی ہوگا، 20/9 کو ہماری عید ہوگی، تو پھر اس کے بعد ہے نا اور 3 دن باقی ہے، تو ٹوٹل 20/3 نمازیں بنتے ہیں، 20/3 نمازیں، یعنی 28 کے فجر سے، جمعرات کی فجر سے، آئندہ جو جمعرات ہے وہ جمعرات کی فجر سے لے کر جمعرات پورا گزر جائے گا، جمعہ پورا گزر جائے گا، ہفتہ پورا گزرے گا، اتوار پورا گزرے گا، اور پیر کی عصر کو جو ہے ہماری تکبیر ختم ہوگی۔ تکبیر کیا ہے؟ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے ہی سلام پھیرے فوراً ہے نا آپ کو تکبیر کہنا ہے۔ مرد ذرا زور سے کہیں گے، عورتیں ذرا آہستہ پڑھیں گے، مردوں کے اوپر بھی تکبیر کہنا واجب ہے، عورتوں کے اوپر بھی تکبیر کہنا واجب ہے۔ آپ حضرات اس کا دھیان رکھیں، اپنے مستورات کو جا کر سنائیں کہ دیکھو ان دنوں میں جو ہم کو تکبیر کہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دینی باتیں جتنی بھی سنی ہے، سنائے گئے ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب ہدایت کے محتاج ہیں، اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہر ایک کو